جنگ اخبار کہ آپ نے ہمیں اگر مضمون بھیج دیا تو خبردار، چھپے یا نہ چھپے آپ اس کے حق سے دستبردار ہو گئے. یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. تو شاید قدرت نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جیسے کالم نگار بھی سامنے آ گئے اور اس ہماری ویب نے بہت سو کو کالم نگار بنایا. اور اب تو ہماری ویب کے علاوہ بھی اتنی ویب سائٹس آ گئی ہیں کہ ایک طور پر مقابلے کا سما پیدا ہو گیا ہے. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہماری ویب اسے قائم ہوئے تو 10 سال ہو گئے، لیکن یہ سلسلہ ہماری ویب رائٹرز کلب اسے کوئی 3-4 سال ہوئے ہیں. اور جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، یہ اس کی صدارت کا جو بار ہے یہ میرے کندھوں پر ہے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اب یہ بار مجھ سے کسی اور کو منتقل کر دیا جائے. اچھا صاحب ہمیشہ کا نکٹ جاتے ہیں. بہت شکریہ سمدانی صاحب. سوشل میڈیا آج کا جدید ہتھیار ہے جس سے بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. آپ پھیلا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے لیے اور جب یہ پروگرام بنایا جا رہا تھا تو اس وقت میری خواہش تھی کہ یہاں پر کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں. بنیادی طور پر میرا جو موضوع ہے عثمان پبلک اسکول سے میرا تعلق ہے، اور ہم بچوں کو جو ہے مختلف اصناف میں کام کرواتے ہیں مضمون نگاری کے حوالے سے. تو وہی چیزیں ہم نے سوچا کہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں. یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پریزنٹیشن پیش کروں گا، ایسا ہونا چاہیے کہ اٹریکٹ بھی کرے اور صحیح بھی ہو اور حالات حاضرہ پر ہو. میری اپنی تحریر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک پکچر سینما کی طرح، یعنی اس کو بالکل اس طرح واضح ہو، منظر نگاری ایسی ہو کہ بالکل کرنا ہے. جب ہم ویب سائٹ پر جا کر اس موضوع کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں یا کسی سے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑے فائدے بیان کیے جاتے ہیں. ہاں جی، اس سے معلومات میں اضافہ ہوا ہے، ہمارا علم بڑا ہے، معلومات کا ذخیرہ خود بخود آپ تک پہنچا ہے. اس سے فوری طور پر ایک جگہ سے اطلاع دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. پر ایک نظر ڈالیں اور اس واقعے کے مختلف جو مدارج ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں غلطی سے میں نے پرویز مشرف کے بارے میں مزاحیہ آرٹیکل لکھ کے ہماری ویب پہ